کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کسی موقع پر یا کسی کام کے پیش آنے پر دس از ٹو مچ، یہ میں نہیں کر سکوں گی، اپرچونٹی کھو دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، میں نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جملے تو زندگی سے نکال ہی دے. تو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، کام کی بہت زیادتی ہو جائے، اوور ویلمڈ ہو جائیں، بہت سی چیزوں کے مطالبے ہونے لگے، یہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں، یہ رکاوٹ آ جائے، کہیں باندھا جائے، کہیں کسی قسم کی مشکل آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن میں آپ کو بس کی پکڑاتی جا رہی ہوں، آپ جب ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر لیں، ورنہ یہ بھی ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ بہت کام ہے، بہت کام، یہ نہیں ہو سکے گا. اللہ نے آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی شکل میں دیا. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی دعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اور اللہ بلند و برتر کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی زور اور طاقت نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع میں دشمن سے جنگ نہ کرتے تو جنگ کو مؤخر کر دیتے، حتیٰ کہ ہوائیں چلنے لگتی، یعنی آفٹرنون میں، اور یہ جنگ نماز کے اوقات کے نزدیک ہو جاتی، اور آپ یہ دعا کرتے، اللہم بک اصول و بک احول ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ، میں تیری توفیق سے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی توفیق سے پیچھے ہٹ کر اپنے حالات کو سنوارتا ہوں، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ جو بلند اور عظیم تر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں اہم کاموں کے کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس میں سے خاص طور پر جنگ کا موقع تھا. تو اللہم بک اصول، اے اللہ میں تیری دی ہوئی قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور اس پر قابو پا لیتا ہوں، اس پہ غلبہ پاتا ہوں اور اس کو جڑ سے کاٹ دیتا. اگر اللہ کے دیے ہوئے اذن سے حال بدل گیا، ہمارا معاشی حالت بدل گئی، ہماری اخلاقی حالت بدل گئی، پہلے ہم بڑے غصیلے تھے، اب ہمیں ٹھہراؤ آ گیا، پہلے ہمارے تعلقات لوگوں سے بڑے خراب تھے، اب ہم نے اپنے تعلقات اچھے کر لیے، ہمارے رشتے کٹے ہوئے تھے وہ جوڑ لیے، اسی طرح بہت سے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے انجانے لا علمی میں، وہ چھوڑ دیے. تو یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ کس نے توفیق دی؟ اللہ نے. تو گناہوں سے نکلنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت اور اچھی تبدیلی کا ہونا، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا انسان کے اندر، تو اس کے اندر سے فخر اور غرور رخصت ہو جاتا ہے. اس کے اندر پھر وہ جو ہوتا ہے نا شوق دکھاوے کا، میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ بھی نکل جاتا ہے. جب انسان سارے کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے نا، لا حول، یعنی کوئی آپ کو کہتا ہے آپ تو بہت تبدیل ہو گئی ہیں، آپ پہلے سے بہت اچھی ہو گئی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو یہ کمنٹ ملا بھی ہو. اچھا، تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ تھینک یو، شکریہ، بہت شکریہ. اس کا شکر ادا کر رہے ہیں جس نے صرف آپ کی تعریف کی ہے اور جس نے آپ کو یہ سب دیا تھا. اصل میں بات پتہ کیا، جواب تو یہ ہونا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن ہم نے یہ جملہ کہاں استعمال کرنا شروع کر دیا؟ جب کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آتی ہے، یعنی شیطان کا جہاں ذکر آتا ہے نا، تو وہاں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اب یہ جو مصیبت آ گئی ہے اس نے ٹلنا نہیں جب تک اللہ نہیں چاہے. لیکن اس کو صرف ایسے موقع پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے موقع پر جب کوئی آپ کی تعریف کر دے، جب آپ اپنے اندر خود اپنی بری عادتوں سے تنگ ہو اور وہ نکلنا شروع ہو جائیں، تو آپ کہا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب کچھ مجھے میرے رب نے دیا، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہوا. کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ ساری قوت ہی اس کے پاس ہے، سارا اختیار ہی اس کے پاس ہے. وہ جس کو جتنی چاہتا ہے قوت دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے. یہ میں کچھ نہیں،
تو ان الفاظ کے ساتھ دراصل بندہ اپنی کمزوریوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی ناتوانی کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اپرچونٹی کے بغیر، موقع کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا. ذاتی طور پر آپ کے اندر جتنی بھی قوتیں ہیں، جو بھی طاقت، جو بھی ہمت، جو بھی صلاحیت ہے، وہ فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو. کتنے ہی لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کی ذہانت کہاں استعمال ہو رہی ہوتی؟ غلط کاموں میں. کچھ لوگوں کے پاس بڑا علم ہوتا ہے لیکن وہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے. کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن وہ صرف جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ اپنی جان پہ لگاتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ دیتے ہیں. انتہا درجے کے بخیل. کیوں ہوا ایسے ان کے ساتھ؟ کیونکہ ان کو توفیق نہیں ملی. وہ کیوں نہ ملی؟ کیونکہ ان کی کوئی نیت یا ارادہ ہی نہیں تھا کچھ کرنے کا. توفیق بھی کب ملتی ہے؟ پہل آپ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف کبھی آپ کو یہ احساس ہو چل کے جاتے ہیں، کسی کام کے پیش آنے دوڑ کر آتے ہیں، دس از ٹو مچ، لیکن پہلے انیشیٹو آپ کو لینا ہوگا. آتا تو کچھ لوگ انیشیٹو لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کچھ کرتے نہیں. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ اچھے مواقع پر بھی استعمال کیا جانا چاہیے. جب انسان کے اندر کسی قسم کا کچھ غرور وغیرہ آ رہا ہو یا کسی کی تعریف سے پھسلنے کا اندیشہ ہو، اور اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام آ جائے اور انسان یہ سوچنے لگے یہ میں نہیں کر سکوں گا، میرا نہیں خیال میں کر سکتا ہوں. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کب ہو سکتا ہے؟ اپنی ذاتی قوت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے ہی ہو سکتا ہے. تو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، کام کی بہت زیادتی ہو جائے، اوور ویلمڈ ہو جائیں، بہت سی چیزوں کے مطالبے ہونے لگے، یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، سب چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو کے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوشش کریں ایک تسبیح تو روز کر ہی لیں اس کی، آپ دیکھیں بڑی آسانیاں ہوگی. لیکن چلے آپ کے اور بھی بہت سے کام، 10 دفعہ تو پتہ نہیں آپ نے سبق پڑھنا ہوتا ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا آپ کے بکھیڑے ہیں، تو اس لیے مزید میں بھی آپ کو ہوم ورک دینے شروع کر دوں کہ یہ بھی شروع کر دیں اور وہ بھی. لیکن میں آپ کو بس کی پکڑاتی جا رہی ہوں، آپ جب ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر لیں، ورنہ یہ بھی ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ بہت کام ہے، بہت کام، یہ نہیں ہو سکے گا. نہیں، آپ جو فارغ اوقات ہیں نا ان کو استعمال کریں. ایک سوال اپنے آپ سے کیا کریں اور اپنا محاسبہ. کل میں نے خود احتسابی پہ بات کی تھی، اگر کوئی یاد رہی ہو اپنا حساب خود کیا کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ بھی اپنا حساب کیا کریں کہ آج کون کون سے اسپاٹس ایسے تھے جہاں میں نے وقت ضائع کیا، جہاں میں نے ادھر کچھ نہیں کیا، نہ ذکر کیا، نہ کسی کی خدمت کی، نہ کوئی اور کام کیا، میرا دن بس ایسے ہی چلا گیا، یا آپ کو احساس آج کا دن تو بس ویسے ہی چلا گیا. تو اپنا محاسبہ کریں کیوں گیا. پھر اسی طرح کام کرتے ہوئے بھی چیک لگایا کریں اپنے اوپر کہ از اٹ ورتھ اسپینڈنگ ٹائم ہیئر، ادھر مجھے استعمال کرنا چاہیے کوئی وقت، یا یہ فضول کی باتیں مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے. آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، الہدا آنے تک آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ میں سے کس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے؟ سبحان اللہ، اتنے سارے لوگوں کو 1 گھنٹہ لگتا ہے. اچھا 1 گھنٹے سے زیادہ کس کا لگتا ہے؟ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ لگتا ہے. اس کا مطلب گھنٹہ آنے میں، گھنٹہ جانے میں، 2 گھنٹے سالڈ زندگی کے 24 آورز میں سے آپ کے پاس فارغ ہیں. فارغ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی بھی اگر آپ چلا رہے ہیں تو بھی آپ کی زبان فارغ ہے، آپ کے کان فارغ ہیں. آپ اس وقت میں بہت کچھ پلاننگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک ہے ہیپیزرلی، چلو آج یہ سن لیتے ہیں، چلو آج یہ دیکھ لیتے ہیں، چلو باتیں کر لیتے ہیں. ہر روز کے 2 گھنٹے معمولی نہیں ہے، ٹائم بہت بڑا ٹائم ہے. اچھا ہاسٹل والوں کو کتنے منٹ لگتے ہیں سیڑھیاں اترنے میں؟ 5 منٹ. جو اوپر 3rd فلور پہ رہتے ہیں شاید، جو 4th پہ، چلو 5 منٹ لگتے ہوں گے. جوان ہیں آپ لوگ، میرے جیسے کو تو اس کو کئی دفعہ ملٹی پلائی کر لیں. تو آپ اس کا بھی پلان کریں. ٹھیک ہے آپ سبحان اللہ پڑھتے اترتے ہیں، اچھی بات، لیکن وہاں سے لے کے یہاں تک کلاس روم تک جانے میں بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، اس کی بھی پلاننگ کریں. اس وقفے کو میں نے کس ذکر میں گزارنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس وقفے کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح آ جائے، آیت کریمہ آ جائے. اور اگر آپ نے کیفیٹیریا تک جانا ہے اور واپس آنا ہے تو اس کو بھی ٹائم نوٹ کر لیں کتنا منٹ لگتا ہے. اگر تو کوئی آپ کے ساتھ ہے اور کوئی کام کی بات کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ بات بھی کرتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں. اس کی بھی پلاننگ کریں کہ کیا بات کرنی ہے،
ایک بندہ روز ہی میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیا بات کرنی, بس ادھر ادھر کی یا کوئی کام کی, ٹھیک. اور اگر آپ کھانے کی ٹیبل تک بھی جا رہے ہیں یعنی تو پھر آپ کیا کریں گے, اس ٹائم کو بھی کیلکولیٹ کر لیں. ڈائننگ روم تک جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا بعض اوقات کھانا آنے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات لائن میں لگنا پڑتا ہے, وہ ٹائم ہے نا, یہ اس کو کچھ نہیں کنسیڈر کرتے آپ. یہ تو میں اندر کی مثال دے رہی ہوں نا. جو باہر نکلتے ہیں وہ ڈرائیور آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے, لائن لمبی ہے, وہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, رش ہو گیا ہے. اچھا آپ کیا کریں, آج تو بارش ہوئی تو ٹریفک بلاک ہے. وہ امی کو میسج کر رہے ہیں, امی آج بہت ٹریفک بلاک ہے, اس کو کر رہے ہیں. کیا موبائل اس لیے ہاتھ آ گیا ہے کہ بس یہ خبریں سناتے رہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں. امی کو پتا ہے آپ پڑھنے گئی ہوئی ہیں اور آپ پڑھ کے واپس آتی ہیں, انشاءاللہ خیر سے ہی آئیں گی, دعائیں دے کے بھیجا ہوگا انہوں نے آپ کو. ہمیں عادت ہوگی اپنے ہر حال کی خبر اب تو پوری دنیا کو سنانے لگ گئے ہیں فیس بک پہ. ایک تو اس کی وجہ کبھی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے ہمیں ٹولز دیے اچھے اور ہم نے ان کو استعمال کر دیا صرف کامنٹس دینے میں, صرف ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں, تبصرے کرنے میں, لائک کرنے میں, ان لائک کرنے میں. کیا یہ وقت کا ضیاع نہیں؟ اس کو آپ وقت کا ضیاع نہیں کنسیڈر کرتے؟ اچھا آپ آج دیکھتے ہیں کس نے اسٹیٹس لگا. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں کے اسٹیٹس پہ دیکھیں, واٹس ایپ پہ دیکھیں کیا آ رہا ہے. اچھا مجھے سمجھ ہی نہ اسٹیٹس ہوتا کہاں ہے. وہ کوئی بہت ضروری چیز انہوں نے دکھانی تھی. میں کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا اسٹیٹس کہاں ہے. کہتی آپ وہ دیکھیں نا جہاں کانٹیکٹس ہے اس کے اوپر وہ فلانا آئیکن. اچھا میں نے اس کو کلک کیا تو اس میں تو بے شمار چیزیں, کسی نے کچھ لکھا ہوا, کسی نے کچھ, وہ سب کی کچھ اسٹوریاں الگ الگ. خیر کسی نے کسی طرح میں وہاں پہنچ ہی گئی جہاں تو پہنچنا تھا. اچھا ایک دن میں نے سوچا یہ تو بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے تبلیغ کا, چلو ادھر میں بھی کوئی چیز پوسٹ کرتی ہوں. جو ہی میں نے ایک چیز پوسٹ کی اتنے سارے میرے باکس کے اندر میسج آ گئے. اس دن کے بعد میں توبہ استغفار کی کہ میں کوئی اسٹیٹس لگاؤں, میں اسٹیٹس لیس ہی ٹھیک ہوں. کیوں؟ جو ہی اسٹیٹس لگتا ہے لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا کوئی آپ کو بری بھلی سناتے ہیں یا کچھ بھی. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہمیں کن کاموں میں الجھا دیا گیا ہے. سوچا کریں جو کام اس وقت میں کر رہی ہوں یہ پروڈکٹیو ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور بعض اوقات ہم تجسس شروع کر دیتے, اس نے کیا لگایا, اس نے کیا لگایا. کوئی چیز سامنے آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں سامنے آئی تو ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, ہم نہیں. تو بتائیے اسٹیٹس لگانا کرنے کا کام ہے یا پھر بس انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہے؟ یقین مانے جتنی دیر میں آپ وہ لگاتے ہیں نا, آپ کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنا شروع کر دیں, آپ اس کے کئی صفحے پڑھ جائیں گے. ہمارے لوگوں کی, ہمارے بچوں کی, ہماری قوم کی ریڈنگ ہیبٹس خراب ہو چکی ہیں کیونکہ کتابیں چھوڑ کے وہ آ گئے ہیں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ, اور اسی کے اندر گول گول گھوم رہے ہیں. جیسے پہلے لوگ ڈرامے دیکھتے تھے نا اور کچھ لوگ تنقید کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ ڈرامہ نہ دیکھا کرو. وہ کیا دلیل دیتے تھے ڈرامہ دیکھنے کی؟ اس سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. سبحان اللہ, آپ کس سے سیکھ رہے ہیں, کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں؟ علماء کہا کرتے تھے یہ دیکھو تمہارا استاد کون ہے. آج ہم نے ہر فیس بک کے اوپر بندے کو اپنا استاد بنا لیا. اس کی سوچ صحیح ہے غلط ہے وہ ہمارا استاد بن گیا. اس کے نظریات, اس کے وہ سب کا ایسا ملغوبہ بنا, ہم اپنی آئیڈینٹی کھو چکے. کچھ مشرق سے, کچھ مغرب سے, کوئی چین سے, کوئی جاپان سے چیزیں لے کے تو ہم ان کی طرح بھی نہیں بنے اور جو ہم خود تھے وہ بھی نہ رہے. میں آپ کو پھر یہی کہوں کہ ویکینڈ پہ ٹرائی کر کے دیکھیے, کوئی اچھی کتاب لے. مجھے نہیں پتا ایشو ہوتی ہے کہ نہیں یہاں سے, اور اگر نہیں ہوتی تو خرید لیا کریں کبھی کبھی کتاب, یا ایک دوسرے کو دے دیا کرے, یا جس نے پڑھ لی وہ پڑھ کے آگے دے دیا کرے. میں جب کالج میں ہوتی تھی تو میں نے ایک پلان کیا کہ میں اپنے کلاس فیلوز کو تفہیم القرآن جو ہے, اس وقت میں تفہیم القرآن ہی تفسیر بہت اچھی ہوتی تھی پڑھنے کی, تو وہ میں پڑھتی تھی خود, تو میرے بہت اچھی لگتی تھی. میں نے کہا کہ میں چاہوں گی کہ باقی بھی میری فرینڈز وغیرہ جو سرکل جو ہے وہ خرید لے, لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے خریدنے کے. حالانکہ اس وقت تفہیم کی جلد 30 روپے میں آتی تھی, صرف اونلی 30 روپیز. ابھی بھی جو میری ہے اس پہ 30 روپے قیمت لکھی ہوئی ہے. میں نے اپنے والد سے بات کی, میں نے کہا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جو لوگ لینا چاہیں نا ان کے لیے میں کچھ آسانی کروں, آپ مجھے اکٹھی خرید دیں اور میں ان کو چھوٹی چھوٹے قسطوں پہ 5 روپے مہینہ پہ دے دوں گی. جو واپس کرے گا ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تب بھی قرآن ہے نا, چلا جائے گا لوگوں کے پاس تو کوئی سیکھے گا. اس وقت تو کوئی اور نہ آڈیو ہوتے تھے نہ کچھ نہیں تھا, کتابیں بھی پڑھنی ہوتی تھی. اس طرح کتنے ہی لوگوں کے گھر میں کتابیں آ گئی. پھر اسی طرح جب میں کینیڈا گئی تو وہاں ہماری کتابیں نہیں تھی, تو ہم نے کیا کیا کہ جب کوئی ایک لیکچر میں بات آتی تو اس پہ میں کہتی کہ یہ کتاب پڑھے, چلے
یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دیتی ہوں. پاکستان سے کوئی آتا جاتا یا پوسٹ کروا کے منگا لیتے, سب کو بانٹ دیتے. اب ہوا یہ کہ جب شروع کیا میں نے بانٹنا, ایک اور آ گیا, اگلی کتاب میں بانٹوں گی, اگلی میں کرتے کرتے ماشاءاللہ 30 سپاروں میں سب کی لائبریریاں بن گئی گھروں میں. میرا نہیں خیال آپ میں سے کسی کے گھر میں کتاب نہ ہو. کوئی کس کے گھر میں کوئی کتاب نہیں؟ اب بتائیں گے نہیں ڈر کے مارے. اچھا, کتاب کا ہونا بھی باعث برکت ہے, اور پھر اچھی کتاب کا ہونا, اچھی کتاب کا ہونا. اب اگر ان پہ مٹی پڑی ہوئی ہے نا تو جا کے جھاڑیں. کوئی ایک کتاب اٹھا کے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھے, اور جس وقت موبائل اٹھانے کا دل چاہے تو کیا کریں, کتاب اٹھا لیں. جتنی دیر میں آپ اسکرولنگ کر کے نا فضول باتیں پڑھتے ہیں نا, اس کی لکھی اس کی, اس سے بہتر آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں. اچھا, آج آپ اپنا اسکرین ٹائم دیکھیں, 5 منٹ ہے, 10 منٹ ہے, 15 منٹ ہے. کل کیا کریں, وہ 15 منٹ بک ریڈنگ کو کریں, کنسسٹنسی کے ساتھ, ایک سسٹمیٹک وے میں آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. اچھا, ایک کھانا ہوتا ہے ایک ترتیب سے کھانا, اور ایک ہے یہ کھانا وہ جیسے بوفے ہوتا ہے نا, تو انتہائی سنت کے خلاف کام کرتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں, ادھر سے اٹھائی منہ میں کوئی چیز ڈالی, وہاں سے کچھ ڈالی, وہاں سے کچھ ڈالی, 10 چیزیں پلیٹ میں بھری, پھر آ کے بیٹھ گئے, پھر تھوڑی سی کھائی, پھر باقی چھوڑ دی. یہ سب سنت کے مطابق ہے کیا؟ اس میں پوچھنی ہوگی نا. تو اسی طرح ہم نے علم کے معاملے میں یہی کیا ہوا ہے. کوئی ادھر سے سنا, کچھ ادھر سے پڑھا, کچھ ادھر سے, اینڈ آف دا ڈے کچھ دماغ میں نہیں کہ کیا پڑھا آج. جب کتاب پڑھیں گے, انڈر لائن کریں گے, کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کریں گے, بلیو میں آپ کے اندر ایک بہترین چینج آئے گا. وہ پہلے کہا کرتے تھے ریڈرز آر لیڈرز. آپ لیڈر نہیں بن سکتے جب تک آپ پڑھے نہیں, کتب بینی نہ کریں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ بھی توفیق اللہ دے گا تو پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ وہ خیر جلیس فی الزمان کتاب, عربی کا ایک شعر ہے, عز مکان فی الدنا, دنا دنیا کو کہتے ہیں, سرج صابح کہ سب سے معزز جگہ دنیا میں بیٹھنے کی تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ ہے. یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں نا. عز مکان فی الدنا سرج صابح, سرج کہتے ہیں کاٹھی نہیں ہوتی وہ جس پہ بیٹھتے ہیں, سیٹ جو ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سب سے معزز سیٹ یہ ہے. اچھا, اب گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ بیٹھے تھوڑی رہیں گے, کیا ہوگا؟ گھوڑا تو چلے گا, وہ تو بھاگے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ آسان ہے گھوڑے بیٹھ. کون کون گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ, میں تو دل خوش ہو گیا. ٹانگے پہ نہیں, گھوڑے کے پیٹھ کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. اس میں آپ دیکھیے پہلے زمانے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے, جہاد کے لیے نکلتے, گھوڑے پہ بیٹھتے. تو شاعر کہتا ہے اعز مکان فی الدنا سرج صابح, تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھنا سب سے معزز بیٹھنے کی جگہ ہے, کرسی نہیں, کہیں اور نہیں, اس جگہ پر. یعنی یہ کس چیز کا سمبل ہے کہ یہ بندہ بہت ایکٹیو ہے. سست بندہ نہیں بیٹھ سکتا گھوڑے پہ, ایکٹیو بھی بیٹھنا. اگر اس کو چلانا نہیں آتا تو آپ کو پٹخا مارے گا نیچے. ٹھیک ہے. اچھا, اور وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابُ, اور دنیا میں سب سے بہترین دوست یا ساتھی جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے, وہ کتاب ہے. اور اب اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے موبائل کے ساتھ. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس میں سب کچھ ہے, اور جتنا اس سے ہم سیکھتے ہیں وہ کتابوں سے نہیں سیکھتے. بالکل غلط بات ہے. کوئی ترتیب, کسی نالج میں ڈیپتھ آپ کی آ ہی نہیں سکتی. آپ کہیں گے ہم کنڈل پہ پڑھتے ہیں, فلاں پہ پڑھتے, ٹھیک ہے, ایک آلٹرنیٹ ہے, لیکن جو کتاب سے پڑھتے ہیں, کتاب کی فیل, کتاب کی لک, کتاب کا ہونا, کبھی آپ اس کو چومتے ہیں, کبھی آپ ساتھ لگاتے ہیں, کبھی دوست ہے آپ کی, یعنی اس کے ساتھ ایک فیلنگ ہی اور ہوتی. آج میں قرآن پڑھ رہی تھی صبح, تب آپ کہیں گے آپ بدعت کر رہی تھی. تو پڑھ رہی تھی, ایک آیت پڑھی, اتنی اچھی لگی, ایسے میں نے سینے سے لگا لیا نا, اللہ تیرا شکر تو نے یہ کتاب اتاری ہے. تو اب اگر میں موبائل سے پڑھ رہی ہوتی تو پھر کیا کرتی, موبائل کو سینے سے. تو یہ ایک بات ہے نہیں نا. تو آپ دیکھیے جو کچھ موبائل میں نا وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. کوئی ہو گیا نا اٹیک, ان تنصیبات پر جہاں سے یہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے, جہاں یہ سب کچھ جمع, تو کیا ہوگا؟ اسکرین بلیک ہو جائے گی, چاہے آپ کے پاس لیٹسٹ ڈیوائس ہے. اٹس پاسبل, کچھ نہیں کہہ سکتے, دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر مصحف آپ کے پاس ہے, کتاب آپ کے پاس ہے, تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. تو کون کون پڑھے گا کتاب انشاءاللہ؟ اب دیکھیے ہاتھ کھڑا ہے, اللہ گواہ ہے نا, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, یہ وقتی جذبات میں آ کے نہ کیا ہو. اور آج جا کے نہ کوئی کتاب ضرور تلاش کریں, کسی نہ کسی کتاب کو کھولیں, ٹچ کریں, دیکھیں, فیل کریں اس کو, پڑھیں اس کو, آپ کو نئی بات ملے گی کوئی.
اور اسی لیے جب کتابوں کا دور تھا نا ڈپریشن کم تھا. بلیو می, کبھی ہم نے تو کالج یونیورسٹی میں سنا ہی نہیں تھا یہ نام ڈپریشن کا. ہر کوئی پڑھنے, کوئی لائبریری میں بیٹھا, کوئی اسائنمنٹس کر رہا ہے, کوئی کچھ اور اپنا کر رہا ہے, کوئی نہیں کہتا تھا مجھے ڈپریشن ہوا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کیا کرنا ہے, اپنے اندر اچھی تبدیلی لانی ہے, اور اچھی تبدیلی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے, اور اس تبدیلی کے لیے خود بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال نہ بدلے. اگر آپ نہیں بدلتے نا, آپ اپنے ڈیوائس سے اپنی کتاب پہ نہیں آتے نا, حال نہیں بدلنے والا. اور اگر آپ کہنا دوبارہ کھول کے ذرا میں دیکھوں تو آپ کو کوئی صفحہ کھلا ہوا یا نشان زدہ کم ہی ملے گا. تو بہرحال اس جملے کو حرز جان بنائیے, وقت نکالیے, کوئی چھوٹا سا ڈسٹنس اس کے لیے رکھ لیجئے, مقرر کیجئے. وہ کہتے ہیں نا اسمارٹ گولز, اور اسمارٹ گولز میں کیا ہوتا ہے, وہ گولز ہوتے ہیں کہ جو اچیویبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جن کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کسی وقت کے ساتھ, کسی جگہ کے ساتھ اس کو مقرر کر لیتے ہیں. صبح واک میں میں نے یہ فلاں چیز پڑھنی ہے, نماز سے پہلے میں نے یہ پڑھنا ہے, نماز کے بعد میں نے یہ کرنا ہے. تو بہرحال اس جملے کے لیے جو وقت نکال لے گا نا, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ کوئی چیز مشکل لگے گی اور نہ کسی اچیومنٹ پہ کوئی غرور آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کلمے کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. اچھا, اگر اماں آپ کو اپنی جیولری کے خزانے میں سے کوئی ایک انگوٹھی پرانے زمانے کی اینٹیک نکال کے دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ اس کو سنبھال کر کے, چاہے وہ پہننے کے لائق نہ ہو, سنبھال کے رکھیں گے کہ یہ میری دادی کی تھی, یہ پرانا دادی کی دادی کی تھی. ایسی بھی جیولری ٹرانسفر ہوتی ہے کیونکہ لوگ پہنتے کم ہے, ہر جنریشن سنبھال لیتی ہے, اس کو سنبھال لیتی ہے, سنبھال کے آگے چلتی رہتی ہے وہ, کیونکہ وہی ڈیزائن پلٹ کے لوٹ کے پھر آتے بھی رہتے ہیں. تو جو دنیا کے کسی خزانے میں سے کچھ مل جائے, یا اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی کے پاس کوئی خزانہ ہے, تو آپ کو کیا دل ہوگا کہ مجھے اس میں سے کچھ مل جائے تو بڑا ہی مزہ آئے گا. اللہ نے آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی شکل میں دیا, اور آپ اس کی قدر نہ کریں, اور آپ کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں پڑھنے کے لیے. کہیں رکاوٹ آ جائے, کہیں باندھا جائے, کہیں کسی قسم کی مشکل آ جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ, بس اللہ کی طاقت سے اس کو پار کر جاؤں گی. ابن قیم کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے. نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے. کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ہوتی, کس کس کو ہے؟ اتنے سارے لوگوں کو. کیوں؟ میں نے سمجھا کوئی ایک آدھ ہاتھ کھڑا ہوگا. کراؤڈز میں جانے سے, لوگوں کو فیس کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. ایک داعی کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی کو سوشل انگزائٹی ہے تو میں اس کا وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. العلی, علی سب سے بلند تو وہ ہے, العظیم سب سے عظمت والا تو وہ ہے. میں اسے کیوں روب کھا رہی ہوں, میں اسے کیوں ڈر رہی ہوں اپنے جیسے ایک انسان سے جس کے پاس میرے مقابلے میں یا علم زیادہ یا مال زیادہ یا کوئی اسٹیٹس زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کو سوشل انگزائٹی ہے وہ اس کلمے کو یاد رکھے اور اپنی بک کے سائڈ پر لکھ لیں کہ یہ اس مرض کی دوا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں, دراصل ہم توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. عوف بن مالک تھے, ان کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول, میرے بیٹوں کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ خوشی بھی ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد ہوتا ہے 2 ہاتھوں کے برابر. اتنا تو پتا ہے نا, جو پانی کہیں سے نہر شہر سے پینا ہوتا ہے تو ہم دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے اس میں پانی ڈال لیتے ہیں, یہ کوئی بھی چیز, اتنا جو کوانٹٹی مد کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد غلہ تھا. تقوی اختیار کرو, صبر سے کام لو
اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. آپ نے ان کو اس مشکل سے نکلنے کا حل بتا دیا. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا. اس پر انہوں نے عمل کیا. عوف بن مالک اپنے گھر میں تھے، ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا. ساتھ وہ دشمن کے اونٹ بھی ہانک کے لے آئے. ان دونوں کی مالی حالت بہت پتلی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹے کے بارے میں خبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ ساتھ دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ہے. تو یہ کس کی برکت سے تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو، یعنی جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو ان کے ساتھ بھی کرو. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو اصل یہاں قوت جو ہے نا وہ عقیدہ توحید کی ہے، ٹوٹل انحصار اللہ تعالیٰ پر اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت اور اس کا تقوی. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ مخلوق سے توقعات کم رکھو اور کس سے توقع زیادہ رکھو؟ اللہ سے. اللہ پہ توکل زیادہ کرو، اللہ سے لگاؤ زیادہ رکھو، اللہ کی عبادت دل لگا کے کرو. اس سے تمہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کرے گا. بندوں سے کچھ بھی نہ مانگو، بس اللہ سے مانگتے جاؤ، اللہ ساری مرادیں پوری کرے گا. ہاں اب یہاں آپ کہیں گے ہم نے تقویٰ بھی کر لیا، ہم نے وظیفہ بھی کر لیا، سب وقت اور کام کوئی نہیں ہوا. اس کا کیا جواب؟ کل میں نے بتایا تھا اس کا جواب. اپنا محاسبہ کرو. اگر دعا کے باوجود پریشانی دور نہیں ہو رہی، اپنا محاسبہ کرو. کیا محاسبہ کرنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ غلطی میرے میں ہی ہے، میرا ہی کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کام میں، آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے آسانی فرما دیں. حدیث میں آتا ہے، ابن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا بے شک میں قرآن سے کچھ بھی یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، مجھے قرآن یاد ہی نہیں ہوتا. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر سکے، کوئی حل بتائیے میں کروں کیا؟ آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہوتا اور جن لوگوں کو سبق یاد نہیں ہوتا نا، وہ بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا. انسان کہتا ہے اللہ میرے پاس کچھ نہیں، انی کنت من الظالمین، وہاں کا میں گناہگار ہوں، یہاں کا میرے پاس کچھ نہیں، میں اپنے اوپر نہیں توکل کر رہا، میں اللہ آپ پہ کر رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، میرے میں طاقت نہیں، آپ میں ہے. سوچا کریں کبھی کبھی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں اور اللہ کے پاس ہیں. سوچنا شروع کریں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے، سب کچھ تو اسی کے پاس ہے، میں کیا بنا پھرتا ہوں. اگر ہمیں کسی نعمت کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی، تو وہ بھی کس نے دی؟ وہ بھی تو اسی کی بنائی ہوئی دی ہوئی اور ہمارے حصے میں اس نے دے دی. پھر اسی طرح ابو موسیٰ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم ایک سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یا آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری جنت کے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ بتاؤں جنت کا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری
اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اور روایت میں ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ، بے شک اس کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی پاک ہے، بس اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پودے کیا ہیں؟ فرمایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. کتنی پیاری بات ہے یہ. ہم عام طور پر کس سے محبت کرتے ہیں؟ جن کے پاس بہت دولت ہو، جن کے پاس بڑے اختیارات ہو، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور ان مسکینوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو خود ہماری طرف آتے ہیں. دوسری بات، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں، سارے غم ہی نکل جائیں گے. غم اس وقت لگتا ہے جب انسان کہتا ہے میں پیچھے رہ گیا اور باقی سب لوگ آگے نکل گئے. نمبر 3، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے. میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے. نمبر 4، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں. نمبر 5، اور حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی ہو. اچھا اس کا مطلب نہیں کہ بد اخلاقی کے ساتھ کہوں، یعنی بعض اوقات کچھ چیزیں کہنی پڑتی ہیں کسی کو جو اس کے لیے نگلنی بہت مشکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. باتوں کی بھی ایک کڑواہٹ ہوتی ہے، یہ وزن ہوتا ہے جو بھی کہیں، لیکن وہ اس کو کہنی پڑتی ہے. مثلاً آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا اور اگر آپ اسے کہیں کہ دیکھو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی جب تک تم اپنا یہ کام ختم نہیں کرو گے، ماں اتنی دھمکیاں دیتی ہیں. اب ہے تو یہ تکلیف دہ بات نا، اور ماں کو کہنی بھی مشکل ہے، لیکن وہ کہتی ہے. کیوں کہتی ہے؟ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات دوسرے پہ بھاری ہوتا ہے. اب مثلاً اگر ایک لڑکی کا لباس ٹھیک نہیں، یا چلو عام لباس کو چھوڑے، نماز کے وقت کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، تراویح پڑھنے جاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ خاتون کھڑی اس کے ٹخنے ننگے ہیں. اب اگر آپ اس کو کہیں کہ ذرا سے ٹخنے ڈھانک لیں تو کیا ہوگا؟ اس کو یہ بات میٹھی لگے گی کڑوی لگے گی. لیکن اب آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ اتنی محنت سے رات کو جاگ کے قیام ہو رہا ہے اور اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، کیا کروں تو کیا نہ کروں. کچھ دیر تو آپ اپنے اندر ہی تل ملاتے رہتے ہیں، پھر آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پلیز یہ ذرا ایسے کر لیں، پھر بھی بری لگ جاتی، لیکن کرنی پڑتی ہے نا اس کی خاطر. یہ نہیں کہ کوئی اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے کہ کسی کے فائدے کے لیے. ایک ہوتا ہے کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ کو اچھا نہیں لگا مثلا، اب آپ اس کو اس سے بڑھ کے کچھ کہیں گے تب آپ کی تسلی ہوگی، تو یہ آپ نے ایک ذاتی انتقام لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیتے، لیکن اللہ کی حد کوئی ٹوٹتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اس پہ آپ بدلہ لیتے تھے. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا. ہم اس سے بالکل الٹ کرتے ہیں، دین کی حدیں ٹوٹتی رہیں اور کان میں جو نہیں ڈینگتی، کچھ نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کچھ کہہ دے پھر یاد رکھے ساری زندگی. تو جب بھی آئندہ آپ کوئی حق بات کہنے لگے تو ضرور رک کے سوچیں اپنی ذات کے لیے کہہ رہی ہوں یا دین کی وجہ سے کہہ رہی ہوں. اور حق بات کو خواہ وہ تلخی ہو، اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. لوگ مجھ پہ جو مرضی باتیں کریں پرواہ نہ کروں. نمبر 7، اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں. تو یہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا کچھ مواقع بھی ہوتے ہیں جہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے، جیسے رات کو پہلو بدلتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ کی رات کو آنکھ کھلے نا، سائڈ بدلے، آنکھ کھلی، یہ کلمہ پڑھے اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہیں یا کوئی بھی دعا پڑھے، انشاءاللہ وہ قبول ہوتی ہے. اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا؟ جی ہاں. کس وقت پڑھتے ہیں؟ جب مؤذن کیا کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نماز کے بعد بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ جی ہاں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. بتائیے آپ کے کورس میں نماز کی دعائیں کتاب ہے؟ اگر وہ آپ کے کورس میں نہیں بھی نا، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے وہ کتاب. اٹس اے مسٹ. آج کتابوں کی بات پھر ہوگی.
اس میں نا جتنی بھی ممکن ہو سکا ہم نے دعائیں اکٹھی کر دی ہیں جو نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور نماز کے بعد کے اذکار بھی، اور پھر کیا کیا ان کا لفظی ترجمہ بھی لکھ دیا تاکہ آپ ترجمہ یاد کر سکیں، اور پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اوروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. تو بہت اچھی کتاب ہے. جو لوگ ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں نا وہ ساتھ یہ بھی تھوڑی سی لگا لیں، ایک ایک لائن ایک ایک دو دو لفظ بھی دیں تو بچے ترجمے سے نمازیں سیکھ جائیں گے، ساری زندگی وہ نمازیں پڑھیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی انہیں دعاؤں میں سے ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان الفاظ کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے. کن الفاظ کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. کتنے لوگوں کو آتی ہے یہ دعا؟ الحمدللہ کافی لوگوں کو آتی ہے، لیکن 50-50 ہے. آدھے جن کو نہیں آتی وہ بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ لاہور کے مقامات بھی ہیں جن میں آپ انکانشیسلی بس روا روی میں پڑھ جاتے ہیں، مگر فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے. استاذہ جی، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں تبدیلی جو ہوتی ہے بڑی مشکل سے انسان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. استاذہ مجھے یاد ہے جب APS کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت پورا پشاور بلیڈ کر رہا تھا اور ہر گھر میں جنازے تھے استاذہ، کئی جنازے، اور ہم دیوانوں کی طرح پورے پشاور میں بھاگ رہے تھے. کبھی ہاسپٹلز میں ہمیں اطلاع ملتی، بچوں کے پاس جاتے، کبھی گھروں میں ہم جاتے. وہاں پر استاذہ جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھا کہ جو مدرس تھیں، مائیں تھیں، بہت ہی میزریبل کنڈیشن میں تھیں، اور ظاہر ہے ان کے سامنے 2 بیٹے 3 بیٹے سامنے ان کے جنازے پڑے ہیں. تو اب جب ہم صبر کے لیکچرز بھی دیتے تھے، ساتھ ان کو تلقین کرتے تھے پیار سے، محبت سے، تو وہ کہتی تھی کہ صبر ہم کیسے کریں، صبر کیسے آئے. تو استاذہ اس وقت ان کو ہم نے یہ کلمہ بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تسبیح کریں. تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ استاذہ جی آپ یقین کریں آج تک بھی کئی مدرز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب یہ کلمے کی ہم نے تسبیحوں پہ پڑھا، ہم نے کثرت کی، تو واقعی اللہ نے ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دیا. اس وقت استاذہ احساس ہوا کہ واقعی عرش کے جنت کا خزانہ ہے یہ. بالکل الحمدللہ. تو تھوڑا سا اس کو یوں سمجھے، لا حول یعنی تبدیلی کی کوئی قوت نہیں میرے اندر، اور نیکی کرنے کی کوئی قوت نہیں، یعنی گناہ سے بچنے کی قوت نہیں. لا حول، حول کا مطلب ہے بدل جانا، یعنی میرے حال نہیں بدل سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ، اور قوت کچھ کرنے کی قوت، طاقت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. یہ ہے اس کا خلاصہ بیسیکلی. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.